تحریک پاکستان کے سلسلے کی ایک کڑی تحریک علی گڑھ۔ آج ہم تحریک علی گڑھ کے تحت سر سید احمد خاں کی ادبی و علمی خدمات اور مذہبی خدمات کا جائزہ لیتے ہیں۔ سر سید احمد خاں کی علمی و ادبی خدمات۔ سر سید نے ادب اور شاعری کی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے ایک نیا مکتبہ فکر تخلیق کیا۔ آپ نے مسلم ادیبوں اور شاعروں کو بامقصد اور قومی تحریریں پیش کرنے کی دعوت دی۔ وہ آسان زبان میں اپنا پیغام عوام تک پہنچانا چاہتے تھے۔ ادب اور شاعری کے میدان میں سر سید احمد خاں کو بڑی اہم شخصیات کا تعاون حاصل رہا۔ وہ خود بھی اچھے انشاء پرداز تھے۔ انہوں نے خود کتابیں لکھیں اور ساتھیوں سے بھی لکھوائیں۔ سر سید احمد خاں اور ان کے ساتھیوں کی چند کتب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سر سید احمد خاں کی کتب: خطبات احمدیہ، تبین الکلام، تفسیر قرآن مجید، رسالہ اسباب بغاوت ہند، تاریخ سرکشی بجنور اور آثار الصنادید۔ ڈپٹی نذیر احمد کی کتب: توبۃ النصوح، ابن الوقت اور میرات العروس۔ مولانا شبلی نعمانی کی کتب: سیرت النبی، الفاروق، الغزالی، المامون۔ مولانا حالی کی کتب: مسدس حالی، موازنہ دبیر و انیس، حیات جاوید۔ ان کے علاوہ کئی اہل قلم سر سید کے حلقہ ارادت میں شامل تھے جو مسلسل کتب لکھتے رہے۔ سر سید نے تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا جس میں مسلم معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے رہنما اصول بیان کیے جاتے تھے۔ اس رسالے نے اعلیٰ قدروں کے فروغ میں بڑی مدد دی۔ 1867 میں اردو ہندی تنازع شروع ہوا تو سر سید نے اردو کے تحفظ کے لیے اردو ڈیفنس سوسائٹی بنائی۔ اس سوسائٹی نے مسلمانوں کی زبان و ثقافت اور اخلاقی قدروں کو بچانے کے لیے اہم خدمات سر انجام دیں۔ مذہبی خدمات: سر سید نے اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے قابل قدر اقدام اٹھائے۔ آپ نے مذہبی نوعیت کی متعدد کتابیں خود بھی لکھیں اور اپنے ساتھیوں سے بھی تحریر کروائیں۔ تفسیر قرآن، خطبات احمدیہ، تبین الکلام، رسالہ احکام توام اہل کتاب سمیت کئی کتب اور کتابچے لکھے۔ سر سید اسلام کو جدید اور سائنٹیفک انداز میں پیش کرنا چاہتے تھے تاکہ مغربی دنیا کے مفکرین اور عوام اس سے متاثر ہوں۔ ان دنوں مسلمانوں کے خلاف عیسائی مشنریوں نے محاذ کھول رکھے تھے۔ سر سید نے دونوں قوموں کے درمیان مفاہمت کی راہ اپنانے پر زور دیا۔ اسلام اور عیسائیت کو اللہ تعالیٰ کے یکے بعد دیگرے آنے والے دو پیغامات کا مجموعہ کہا۔ نیز مسلمانوں اور حکومت کے درمیان جو نفرت پائی جاتی تھی اسے دور کرنے کی کامیاب صحیح کی۔ تبین الکلام میں قرآن پاک اور بائبل کے مضامین کا موازنہ کر کے ثابت کیا کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں اور ان میں کوئی تضادات نہیں ہیں۔ بائبل سمجھنے کے لیے آپ نے ایک یہودی سے عبرانی زبان بھی سیکھی۔ سر سید کے مذہبی افکار سے علماء کرام کی بڑی تعداد نے اختلاف کیا، حتیٰ کہ علی گڑھ تحریک میں شامل علماء کرام بھی ان کے ہم خیال نہیں تھے۔ سر سید کے نظریات کی وجہ سے ان کے خلاف فتوے جاری کیے گئے اور ان پر قاتلانہ حملے بھی ہوئے۔ اختلاف اپنی جگہ، لیکن سر سید کا مقصد نیک اور مثبت تھا۔ وہ مسلمانوں میں رواداری اور محبت کے جذبات کو ابھارنا چاہتے تھے۔ عیسائی مشنریوں کے خلاف اور ان کی سرگرمیوں کا بھی سر سید نے مقابلہ کیا۔ ولیم میور کی کتاب لائف آف محمد میں ولیم میور نے حضور پاک کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ اسلام پر رقیق حملے کیے گئے تو سر سید خاموش نہ بیٹھ سکے۔ انہوں نے انگلستان میں ولیم میور کی تحریر کی تردید میں خطبات دیے جو بعد ازاں سر سید کے خطبات احمدیہ کے نام سے چھاپے گئے۔ سر سید نے اس کتاب کا انگریزی میں بھی ترجمہ کروایا۔ سر سید نے مساجد اور مدرسوں کے تالے کھلوائے اور مسلمان آزادی سے ان میں نماز ادا کرنے لگے۔ انگریز فوجیوں کے زیر استعمال جو عمارتیں تھیں وہ بھی مسلمانوں کو واپس دلوائیں۔ مدرسوں میں دینی تعلیم کا اجراء کا سلسلہ بھی شروع کروایا گیا۔ یہ تھیں سر سید احمد خاں کی مذہبی خدمات۔